اب دوسرے قصے کی طرف آتے ہیں جو کہ قرآن سے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قصہ، اس میں ایک بڑی اہم اور بہت ہی زبردست قسم کی نیگوشیشن جو کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام اصل میں بچپن سے فرعون کے پاس پلے بڑے تھے. ایک لمبی کہانی ہے، مختصر کر کے بتاؤں گی کہ وہ بچپن سے پلے بڑے تھے. بڑے ہوئے، جوان ہوئے تو کافی طاقتور تھے. غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا اور ڈر کے مارے بھاگ گئے. اب یہ واپس آئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اب جب اتنے عرصے بعد واپس آئے فرعون کے دربار میں، اس کے کورٹ میں حاضر ہوئے، فرعون کے لیے جو وہ باتیں اب کہنے والے تھے وہ بہت غصہ دلانے والی تھی. دیکھیں، فرعون کا دربار ہے، فرعون کا کورٹ ہے، عدالت ہے. وہ فرعون جو خود کو بادشاہ کہتا ہے، خود کو خدا کہتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام تو بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے تو قتل کیا تھا اور ایک عرصہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگے رہے تھے. وہ اب واپس آئے ہیں فرعون کے کورٹ میں. اب یہاں ایکسپیکٹ کیا کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے تو وہ فرعون سے معافی مانگیں گے، ان سے آرام سے تحمل سے بات کریں گے، رحم مانگیں گے، بھیک مانگیں گے. اسپیشلی جب آپ کسی بادشاہ سے روبرو ہوں تو آپ ڈیمانڈ کا سوچ بھی نہیں سکتے، فارمیلٹیز کے ساتھ بات ہوتی ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے 2 ایجنڈاز کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 پیغام دے کر 2 بھیجے تھے بنی اسرائیل پر، فرعون پر. تو پہلا ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرعون کو یہ بتانا ہے کہ وہ رب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ حقیقی رب ہے اور میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور دوسرا ایجنڈا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو، جس کو غلام بنایا ہوا فرعون نے، اسے آزاد کر دے. اب یہ جب اندر آئے ہیں تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. ہم سے مراد یعنی ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی تھے. تو میں اور ہارون تو ہم اللہ کے نبی ہیں جو حقیقی رب ہے. یعنی بتانے کا کیا مقصد ہے؟ تم رب نہیں ہو، وہ اللہ ہے جس کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں. یہ فرعون کے لیے ایک بے عزتی والی بات تھی. قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرعون خود کو کہتا ہے انا ربکم، میں تم سب کا رب ہوں. اس کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ تم نہیں ہو رب بلکہ میں اصلی رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور ہم رسول ہیں جو پیغام لے کر آئے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اگر تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اب فرعون سوچ رہا ہے کہ یہ موسیٰ کون ہوتا ہے جو کہ مجھے آرڈر دے رہا ہے. یہ نہ صرف فرعون بلکہ اس کی ساری ٹیم، اس کے فوج، جنرل، سپاہی، سب اپنی سوچ میں ہے کہ یہ کون ہوتا ہے. اب فرعون جب بولا ہے تو اس نے پوری طرح سے بات کا سبجیکٹ ہی بدل دیا. کہتا ہے کیا میں نے تمہیں بچپن سے نہیں پالا؟ جب تم چھوٹے بچے تھے، مطلب تم اب مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو؟ بھول گئے میں نے تمہیں پالا ہے؟ پھر کہتا ہے تم نے اپنی زندگی کے کئی سال کیا ادھر نہیں گزارے؟ تیسری بات کیا کرتا ہے؟ یاد ہے تم نے وہ جو حرکت کی تھی؟ نام نہیں لیا اس حرکت کا، اشارہ قتل کی طرف ہی تھا، پر نام نہ لینے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو تھریٹ دے، اس کو ڈرائے کہ تمہیں یاد ہے؟ ہاں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ ہے جو تم نے کیا تھا. اب تم ناشکری کر رہے ہو، اب تم اس کا انکار کر رہے ہو. تو اس نے اب پوری طرح سے بات کا سبجیکٹ ہی بدل دیا. میں بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی انبیاء اور کوئی بھی جو اسلام کا پیغام پھیلانے آتے ہیں تو مخالف ہمیشہ بات کو سرے سے بدل دیتے ہیں، وہ بات کو کسی اور جانب لے جاتے ہیں. اب جیسا کہ ہمیں شروع میں پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 چیزیں کہنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ فرعون کو بتاؤ کہ وہ خدا نہیں ہے، میں رسول ہوں، اور بنی اسرائیل کو چھوڑ. تو فرعون نے جو 3 باتیں جواب میں کہیں، اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا، اور میں اصل میں اس وقت گمراہ تھا. میں نہ صرف تم سے بھاگا تھا بلکہ اس ساری فوج سے بھی بھاگا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مجھے مضبوطی دی، حکمت دی، مجھے رسول بنایا. موسیٰ علیہ السلام پھر وہی بات رپیٹ کی. مقصد کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی گھوم پھر کے ساری بات کو ایکسیپٹ کیا، ساری باتوں کو قبول کیا، اور اب واپس اپنے ہی سبجیکٹ پہ آتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی ہاں ایسا کیا تھا میں نے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مضبوطی دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دی. اب جو آخری بات تھی فرعون کی کہ میں نے تمہیں پالا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں آپ نے جو مجھ پر اب احسان کیا ہے اس کا بدلہ یوں بنی اسرائیل کو غلام بنا کر لیں گے. اب سب لوگ، فرعون کے تمام جنرل، سولجر، سب دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ فرعون کے کورٹ میں اس طرح انسلٹ کرنے والی باتیں کر رہا ہے. یہ تو ایک اسکینڈل ہے. جہاں پہ پولیٹیشنز ہو نا تو یہ ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے.
ہر جگہ میڈیا اور اس طرح. اب جو آپ کر سکتے ہیں ایسی سچویشن میں وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو کور اپ کریں. اب بات کے اخیر میں اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دی تھی، تو وہ سانپ بن گیا تھا، ہلنے لگا تھا. ہاتھ کو بغل میں کیا تو وہ چمکنے لگا. لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا جادو ہے. اس دور میں اصل میں جادو کرنے والوں کو بڑی عزت دی جاتی تھی، بڑا مانا جاتا تھا. تو سب لوگ دل ہی دل میں موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ماننے لگے کہ واقعی کچھ تو ہے یہ. اور فرعون کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا تھا آگے سے. تو یہ ایک انسلٹ تھی، ایک اچھا امپریشن تھا موسیٰ علیہ السلام کا. ایسی صورت میں فرعون نے کہا ارجعتو اخاہ، ابھی اس کو جانے دو اور اس کے بھائی کو جانے دو. اور کیا آرڈر دیتا ہے، مصر کے ہر شہر سے بہترین جادوگروں کو بلایا جائے تاکہ سب مل کر اس کا مقابلہ کریں. اب مزے کی بات یہاں پر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لمیٹڈ ریسورسز تھے. وہ ہر شہر جا کر دعوت نہیں دے سکتے تھے، وہ صرف لمیٹڈ سرکل میں بات کر سکتے تھے. فرعون نے مخالفت کے لیے سب کو شہر سے بلا دیا. مصر کے اندر جتنے بھی شہر تھے سب کو دور دور سے بلا لیا. تو کہ بھئی کہ اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس اب ارد گرد کے اس کے جو سپاہی ہیں، اس کے جو جنرلز ہیں، اس کے جو فوج ہے، وہ اس کو کیا کہتی ہے فرعون کو، یہ جادوگر جو ہم بلا رہے ہیں وہ بڑے ہی علم والے ہیں، بہت ہی زیادہ علم والے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ مصر میں جادو کو نا سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، یعنی لوگ اکٹھے ہوتے تھے جادو دیکھنے کے لیے. تو ایک عزت بھی تھی جادو کے بارے میں، جادوگروں کی مصر میں ایک عزت تھی. آفٹر آل موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی تو بلایا گیا کیونکہ ان کی ایک ریپوٹیشن تھی. تو لوگوں نے کیا کہا کہ بھئی یہ جادوگر تو بڑے ہی علم والے ہیں. انڈائریکٹلی وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی متعارف کروا رہے ہیں، انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہائی ویلیو ہیں. لیکن وہ اب ایڈ کیا کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جادو ہے وہ بالکل ہی الگ ہے. اس طرح کا ہے کہ وہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکلوانا چاہتا ہے، یعنی تمہارا جو مصر جس کے تم بادشاہ ہو، تمہیں وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکلوا دے. وہ ایک پیغام کے ساتھ آیا ہے اور اس کا پیغام لا الہ الا اللہ ہے جو کہ اسلام کے متعلق ہے. تو تمہیں اپنی قوم کو، اپنے ملک کو اسلام سے بچانا ہے. تو یہ بہت ہی اثر والا پیغام ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. ہمارا اصل میں جو دین ہے وہ ڈرانے والا نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس کے انصاف سے، اس کی خوبصورتی سے ڈرتے ہیں نا، وہی اسے آگے پھیلا جاتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے لائف سٹائل سے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہو اور اسے بچانا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام سے نفرت کرنی پڑے گی. جو لوگ ملک میں اب رہتے ہیں وہ بھی کوئی محب وطن نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر تو غلام ہیں، اور جو باقی ہیں وہ پولیٹیشنز ہیں، ان کی اپنی غرض ہے ایک. تو جب اب یہ سب لوگ اکٹھے ہونے کا دن تھا تو لوگوں نے نہیں آنا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جا کر کیا کریں، مقابلہ تو یہ آؤٹ سائڈرز کا ہے. ایسی صورت میں سپاہیوں نے کیا کیا، گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے ان کو نکالا اور کہا کہ بھئی تمہیں شریک ہونا پڑے گا، تمہیں دیکھنا پڑے گا یہ میجک، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام ہارنے والے ہیں اور اس طرح اسلام ایک ہی دفعہ سب کے سامنے ختم ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی خود اس طرح لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے. یہ فرعون تھا جس کے پاس پاور تھی، جس کے پاس پیسے تھے، جس کے پاس سپاہی تھے، جنہوں نے اپنے آرڈر سے سب کو نکلوا لائے. تو اب سب اکٹھے ہو گئے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں کہ جادوگر جیتنے والے ہیں. اصل ہیرو تو وہ ہیں کیونکہ فرعون تو مقابلہ نہیں کر سکا، اس لیے اس نے جادوگروں کو بلایا. اور پھر کیا ہوتا ہے، سب لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جادوگروں کے سارے جادو کو کھا جاتا ہے اور تمام جادوگر سجدے میں گر پڑتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَقُلْتِ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ گر پڑے سجدے میں، یعنی جیسے کوئی اوپر کی فورس تھی ان پر کوئی لگی ہوئی جنہوں نے اس کو سجدے میں گرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ سجدے میں گر پڑے. فرعون اب شوق ہو گیا، کنفیوز ہو گیا. ادھر جادوگر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے پالنے والے پر. فرعون ابھی بھی کنفیوز ہے کہ رب تو میں ہوں اور یہ کس کی بات کر رہے ہیں کہ اچھا میں تو جانتا ہوں کہ بھئی یہ مجھ پر ایمان لائے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو، تو پھر تم کیوں یہ بات کی کنفیس کیوں کر رہے ہو. تو جادوگر مزید کہتے ہیں کہ نہیں تم پر نہیں، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اور انہوں نے اس طرح اسلام قبول کر لیا اتنی زیادہ عوام کے سامنے. وہ عوام جو سوچ رہی تھی کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو ہارنے والے ہیں، اب باقی تمام جادوگر
موسیٰ علیہ السلام کے رب کے لیے سجدے میں گر پڑ۔ سبحان اللہ۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں یا جو لوگ نفرت کرتے ہیں، محبت کرنے والے دین کو کبھی نہ کبھی پا لیں گے، اور نفرت کرنے والے خود اس دین کو پھیلانے میں مدد کریں گے، اور جو حق بات ہے، سچ بات ہے، وہ کبھی نہ کبھی لوگوں کے سامنے کھل جائے گی، اور اس طرح سب لوگوں تک دین پہنچ جائے گا۔ دین رکنے والا نہیں ہے، اور یہ آج تک رکنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو جو گمراہیوں میں ڈوب جاتے ہیں اس میں